تاب کے درگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کے ایپیسوڈ میں ہم پڑھ رہے تھے کہ عاشق اور معشوق جب دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو اس دونوں کی محبت میں ایک دوسرے کا عمل دخل ضرور ہوتا ہے۔ محبت کبھی بھی ایک طرفہ نہیں ہوتی جب تک کہ محبوب محب سے محبت نہ کرے، محب اپنے محبوب کی طرف راغب ہی نہیں ہوتا۔ محبت ہمیشہ دو طرفہ ہی کارگر ہوتی ہے اور اسی کو محبت کہتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے بے انتہا محبت کر رہے ہیں، آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ اس سے بے حد محبت کرتے ہیں، تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں وہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے، تبھی آپ اس سے محبت کر پا رہے ہیں۔ اس کی تفصیل آپ بیان کریں گے۔ اس میں آپ نے کہا تھا کہ ز دل تا دل یخی روزن بوت، نئے جدا و دور چون دو تن بوت۔ دل سے دل تک راہ ہوتی ہے، یہ جسموں کی طرح نہیں ہے، ان کا جسم الگ ان کا جسم الگ، جسم برابر الگ الگ ہیں، لیکن جو محبت کا عنصر ہے وہ دونوں کا ایک ہوتا ہے، تبھی جا کے دونوں کی محبت آگے بڑھتی ہے۔ متصل نبوت صفال دو چراغ، نور شام ممزوج باشد در مساخ۔ اب آپ مثال دیتے ہوئے سمجھاتے ہیں کہ دو چراغ ہوتے ہیں، دیپ ہم جس کو کہتے ہیں نا، صفال اصل میں مٹی کی بنی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، مٹی کے بنے ہوئے دو چراغ ہیں، دونوں کے اندر تیل ڈالا ہوا ہے، دونوں کے اندر بتی لگائی ہے، دونوں کے اندر آگ جل رہی ہے۔ اگر آپ اس صفال کے اعتبار سے دیکھیں چراغ کو کہ وہ مٹی کے بنے ہوئے جو صفال ہوتے ہیں، اس کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ چراغ الگ ہے، وہ چراغ الگ ہے، لیکن جب روشنی بکھیرتے ہیں تو دونوں کی روشنی اس طرح سے گھل مل جاتی ہے کہ کون سے چراغ کی کون سی روشنی ہے آپ نہیں پہچان سکتے۔ جب روشنی پھیلتی ہے تو مل جاتی ہے، ایک ہی روشنی ہوتی ہے، حالانکہ دو چراغوں کی روشنی ہے لیکن روشنی ایک ہی ہوتی ہے۔ ہیچ عاشق خود نباشد وصل جو، کہ نہ معشوقش بود جو آئے۔ آپ کہتے ہیں کہ کوئی بھی عاشق خود بخود ایک معشوق کا طالب نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک کہ خود معشوق اس کا طالب نہ ہو۔ اگر آپ کو کسی سے سچی محبت ہے تو یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے، اور یہی سچی محبت ہے۔ باقی جو ایک طرفہ محبت ہوتی ہے، سامنے والے کو آپ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور آپ کو اس سے محبت ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ محبت ہے ہی نہیں، یہ صرف ایک اٹریکشن ہے جو ایک وقت کے بعد ختم ہو جائے گا۔ لیک عشق عاشقاں تنزہ کند، عشق معشوقاں خوش و فربہ کند۔ اب فرق یہ ہوتا ہے کہ عاشق جب محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے، تو محبت کے عشق کے اثرات کی وجہ سے عاشق کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، فکر مند ہو جاتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اس کے چہرے کے اوپر وہ بحالی نہیں رہتی، عشق کے اثرات کی وجہ سے وہ عاشق ہوتا ہے۔ معشوق بھی اپنے عاشق سے جو محبت کرتا ہے تو اس کی معشوقیت اس کو اس حالت پہ نہیں لاتی، بلکہ معشوقیت اس کو اور موٹا کرتی ہے، خوشگوار کرتی ہے، اچھا کرتی ہے۔ جتنا لوگ عشق کریں گے معشوق اتنا زیادہ پھلے گا پھولے گا۔ فرق صرف یہی ہے۔ چوں دری دل برق مہر دوست جست، اندراں دل دوستی میداں کے ہست۔ جب اس کی دوستی، اس کی محبت پھلی پھولی پروان چڑھی، جب اس دل میں دوست کی محبت کی بجلی کوندی، جب ایک کے دل میں محبت کی بجلی کوندی تو یہ سمجھ لو کہ اس کے دل میں بھی محبت ہے جس سے آپ کو محبت ہوئی ہے۔
در دلے تو مہر شاں چون شد تو ہست حق را بیگما مہر بتو. اور اسی طریقے سے جب تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھ گئی، محبت پیدا ہو گئی، محبت بڑھ گئی، تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے تجھ سے محبت نہ کی ہوتی تو تیرے دل میں اللہ کی محبت کبھی پیدا نہیں ہوتی. اب یہاں پر آپ کو ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو پھر میری اتباع کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت رکھے گا. تو گویا تمہارا اللہ سے محبت کرنا کنڈیشنل ہے. تمہارا اللہ سے محبت کرنا اور اس کے جواب میں اللہ کی محبت کا تمہارا پانا وہ کنڈیشنل ہے اور وہ اتباع رسول پر منحصر ہے. اگر تم نے صرف اللہ سے محبت کی لیکن اتباع رسول کا کام انجام نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت نہیں رکھے گا. ایسا عام طور پر لوگ اس آیت کا مفہوم لیتے ہیں، لیکن حقیقت دیکھا جائے تو یہ ہے کہ پہلے تمہارے دل میں جو اللہ کی محبت پیدا ہوئی ہے، اصلی محبت، وہ اللہ کے محبت کرنے کے بعد ہی ہوئی ہے. اور اللہ نے تم سے محبت کی اور تم نے اس محبت کے اثرات کی وجہ سے تم نے رسول کا اتباع کیا تو تمہارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوئی. اب اگر تمہاری محبت اصلی نہیں ہے تو تم اتباع نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی کہاں سے محبت کرے گا؟ تو دیکھیے آپ، یہ بڑی خاص بات ہے. تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر اس کے بعد تم اتباع کریں گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. ایک پہلو یہ ہو گیا، لیکن یہاں پر وہ بات نہیں ہے. مولانا روم کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم جب اللہ سے محبت کرتے ہو تو یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے، لیکن تمہاری محبت کا دعویٰ اس وقت جھوٹا کہلائے گا، تمہاری محبت کا گمان اس وقت غلط ہوگا جب تم اتباع رسول نہیں کرو گے. یہ پروف کرنے کے لیے کہ تم اللہ سے واقعی محبت کرتے ہو تمہیں اتباع رسول کرنی ہے، ورنہ اللہ سے تمہارا محبت کرنا اور تم سے اللہ کا محبت کرنا ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. بزرگوں نے یہاں بھی کہا ہے اللہ کی رضا جو یہ خوشنودی کے حوالے سے بھی یہی بات کہی گئی. ایک بندے نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ ہم کو کیسے پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی اور خوش ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے، راضی ہے، ہم کو کیسے پتا چلے؟ تو اس بزرگ نے کہا بہت آسان ہے. فرمایا تم اپنے دل پر ہاتھ رکھو اور یہ کہو کہ کیا تم اللہ تعالیٰ سے راضی اور خوش ہو؟ کیا اللہ کا فیصلہ تم قبول کرتے ہو؟ اللہ نے تم کو جو دیا اور جو نہیں دیا ہر چیز پہ تم راضی ہو؟ اور اگر تم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو، اللہ سے خوش ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے خوش ہے. تو اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہے، راضی ہے، نہیں ہے، اس کا فیصلہ ہم خود اپنی حالت کو دیکھ کر سکتے ہیں. ہیچ بانگے کف زدن آیت بدر از یہ کہ دستے تو بے دستے دیگر. اب آپ ایک اور مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں، جیسا ہم بھی عام طور پر بول چال میں کہتے ہیں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر وہی بات صادق آتی ہے، محبت ایک طرفہ ہوتی ہی نہیں ہے. جیسے تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ویسے محبت بھی ایک طرفہ نہیں ہوتی. سامنے والا جب تک آپ کو سائیڈ نہ دے کسی کی محبت نہیں کہلاتی. ایک ہاتھ سے کبھی کسی نے تالی نہیں بجائی ہے. تشن می نالت کہ اے آب گوار، آب ہم نالت کہ کو آب خار. اگر پیاسا روتا ہے پانی کے لیے، تڑپتا ہے پانی کے لیے کہ ہائے پانی کہاں ہے میں پی لوں، پانی کو دیکھ کر اس کی طرف للچاتا ہے، تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ یہی حال پانی کے ساتھ بھی ہے. وہ تیرے لیے تڑپتا ہے کہ تو اس کو پی لے. یہی حالت ہے دنیا کی. دنیا کو اسی طریقے سے بنایا گیا ہے. ہر چیز ڈبل ہے، سنگل کچھ نہیں ہے. سنگل ذات صرف اللہ تعالیٰ کی، سنگل صرف اللہ تعالیٰ، باقی ہر چیز ڈبل بنائی گئی ہے. جذب آبس این اتش در جان ماں ازان او ہم جان ماں. ہماری جان میں یہ پیاس جو ہے پانی کی کشش کا دوسرا نام ہے. جس کو ہم پیاس کہتے ہیں نا، مجھے پیاس لگی ہے، تو دراصل یہ پانی کی طرف آپ کی جو کشش ہے اس کا نام ہے پیاس. اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہے وہ اسی کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے، اسی لیے اللہ کی طرف تم کو کشش ہو رہی ہے. اگر اللہ تعالیٰ تم سے محبت نہ کیا ہوتا
تو تمہاری کشش بھی اللہ تعالیٰ کی جانب کبھی نہیں ہوتی. ماں ازان او و او ہم زان ماں. اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ اگر تم اس کے ہو تو اس کا مطلب وہ تمہارا ہے. جیسے حدیث میں کہا گیا ہے من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی بات ہے. حق بے حکمت در خزاؤ در قدر کرد مارا عاشقان ہم دیگر. ابھی اللہ تعالی نے اپنی حکمت سے، یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے تقدیر کو بنایا ہی ایسے ہی ہے، ایک دوسرے کا عاشق بنایا ہے، ایک کا دوسرے کی طرف میلان رکھا ہے، اٹریکشن رکھا ہے. ادھر والا ادھر طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے، ادھر والا ادھر طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے. ایسے ہی دنیا کا نظام چل رہا ہے. جملہ اجزائے جہاں زاں حکم پیش، جفت جفتو عاشقان جفت خیش. یہ اللہ تعالیٰ کا ازلی حکم ہے. دنیا بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام دنیا کا بنا دیا ہے کہ تمام دنیا کے اجزاء اسی طرح جوڑ جوڑ رہیں گے اور ایک جوڑ دوسرے جوڑ کا عاشق ہوگا. ضرورتیں ہی ایسی بنائی گئی ہیں، مزاج ہی ایسے بنائے گئے ہیں. ہست ہر جزوے بے عالم جفت خواہ، راست ہمچوں کہرباؤ برگ کاہ. ہر چیز دنیا میں اپنے جوڑے کی خواہش مند ہوتی ہے، بالکل اسی طریقے سے جیسے کہربا اور گھاس. کہربا ایک پتھر ہوتا ہے، عام طور پہ الیکٹریسٹی کے لیے بھی یہی لفظ عربی میں استعمال کیا جاتا ہے. کہربا الیکٹریسٹی، کھینچنے والی چیز اپنی طرف. تو اصل میں یہ ایک پتھر کا نام ہے کہربا، جو گھاس پھوس کو اپنی طرف کھینچتا ہے. تو آپ یہاں پر کہتے ہیں کہ جیسے کہربا گھاس کو اپنی طرف کھینچتا ہے اسی طرح ہر چیز ایک دوسرے کی طرف کھینچی جاتی ہے. یہ نظام دنیا ہے. آسماں گوید زمیرہ مرحبا، بات و امچو آہن و آہن ربا. آسمان اور زمین کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے. آسمان زمین کو ویلکم کرتا ہے. آسمان کہتا ہے کہ اے زمین میں تیرے لیے بالکل ایسے ہی ہوں جیسے لوہا اور مغناطیس. لوہا کس طرح سے اٹریکٹ ہو کر مغناطیس کی طرف چلا جاتا ہے، وہی حال ہے. اب یہ آسمان اور زمین کے درمیان یہ جو کشش ہے یہ کس طریقے کی ہے آپ اس کی صراحت کریں گے. آسمان مردو زمین زن درخرت، ہر چو انداخت ایمی پرورد. اب اگر آپ غور کر کے دیکھیں، عقل کا استعمال کر کے دیکھیں تو آسمان میں اور زمین میں بالکل اسی طرح کی مماثلت ہے جیسے میاں اور بیوی میں ہوتی ہے. آسمان مرد ہے، زمین عورت ہے. آسمان جو ڈالتا ہے زمین اس کو پالتی ہے. آسمان سے پانی برستا ہے، زمین میں جاتا ہے، زمین پھل پھول اگاتی ہے. چون امانت گرمیش بے فرستدو، چون امانت تریو نم بدہدو. جب زمین کے اندر گرمی کی ضرورت ہوتی ہے آسمان سے سورج چمکنے لگتا ہے اور زمین کو گرم کر دیتا ہے. اور جب زمین کو نمی کی ضرورت ہوتی ہے آسمان سے پانی برستا ہے اور زمین کو تر کر دیتا ہے. جیسے شوہر بیوی کے ساتھ کرتا ہے، گھر میں جس چیز کی ضرورت ہے شوہر مہیا کرتا جاتا ہے. برج خاکی خاک ارضی رامدد، برج آبی تریش اندر دہت. 4 قسم کے برج ہوتے ہیں، ایک برج خاکی، ایک برج بادی، ایک برج آبی، ایک برج آتش. 4 عناصر جو ہے نا، پانی، ہوا، مٹی اور آگ، ان چاروں عناصر سے 4 برج بنے ہیں. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں سائنس. 4 سائنس ہوتے ہیں. ایک ٹیرین سائنس ہے، زوڈیاک کا ٹیرین سائنس، اور ایک ہوتا ہے ایریل سائن، اور ایک ہوتا ہے ایکویس سائن، اور ایک ہوتا ہے فائری سائن. تو یہ جو برج خاکی ہے یہ ٹیرین سائن ہے زوڈیاک کا. اور یہ کیا کرتا ہے؟ زمین کی مٹی کے لیے مدد فراہم کرتا ہے، کیونکہ یہ خاک کا برج ہے، خاک کا سائن ہے. اور جو برج آبی ہوتا ہے جو پانی سے ریلیٹڈ ہے وہ اس کے اندر تری پیدا کرتا ہے. یہ سب کچھ آسمان سے ہوتا ہے. جب مٹی کی ضرورت ہوتی ہے زمین کو تو برج خاکی متحرک ہو جاتا ہے، ٹیرین سائن متحرک ہو جاتا ہے زوڈیاک کا، اور زمین کو اس کی ضرورت مہیا کرتا ہے. پھر جب پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو برج آبی متحرک ہو جاتا ہے اور زمین کے اندر تری پیدا کرتا ہے. برج بادی ابر سوئے اوبرد. پھر جب زمین کو
ہوا کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہوا فراہم کرتا ہے اور انہی ہواؤں سے بادل حرکت کرتے ہیں. تو جو چیز جہاں جہاں جب زمین کو مطلوب ہوتی ہے وہ آسمان کی جانب سے وہ فراہم ہوتا جاتا ہے. برج آتش گرمی خورشید ازو ہم چتابہ سرخ ذاتش پشت رو. پھر اسی طریقے سے گرمی کی ضرورت بھی ہوتی ہے زمین کو. وہاں پر آتشی برج جو ہوتا ہے وہ متحرک ہو جاتا ہے. وہ سورج کی گرمی اسی سے ہے. آسمان کا جو آتشی برج ہے اسی سے سورج کی گرمی ہے. اور وہ ایک دم اتنا کالا ہوتا ہے توے کی طرح, بہت ہی بھیانک ہوتا ہے. آگ ہوتا ہے نا, اس کی وجہ سے پشت سرخ ہو جاتی ہے. اس کی آگ کی جو گرمی ہوتی نا اس کی وجہ سے توا کالا ہو جاتا ہے اور آگ لال ہو جاتی ہے. تو زمین کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ آسمان مہیا کرتا ہے. اسی لیے آپ سمجھانے کے لیے آسمان کو شوہر کی طرح اور زمین کو بیوی کی طرح تشبیہ دے رہے ہیں. حالانکہ آسمان زمین میاں بیوی نہیں ہے, لیکن آپ سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے شوہر بیوی کی ضرورتیں پوری کرتا ہے اسی طریقے سے آسمان بھی زمین کی ضرورتیں پوری کرتا ہے. ہست سرگرداں فلک اندر زمن ہم چو مرداں گرد مقصب بہر زن. زمانے میں بھی آسمان اپنے اپنے کام میں سرگرداں ہے. یہ مت سمجھو کہ آپ زمین پر ہیں تو ساری ضرورتیں زمین ہی پوری کر رہی ہے. اگر آسمان زمین کی ضرورتیں پوری نہ کرے تو زمین آپ کی ضرورتیں پوری نہیں کر پائے گی. شوہر اگر کمائی کر کے نہ لائیں تو بیوی پکا کے کیا کھلائے گی بچوں کو. آسمان اگر زمین کی ضرورتیں پوری نہ کرے تو زمین آپ کی ضرورتیں پوری نہیں کرے گا. وی زمین قد بانوئی ہا می کنت بر ولادات و رضاش می تنت. اور اسی بات کو آپ اور واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قد بانوئی کہتے ہیں بیگم پن. زمین بیگم پن کرتی ہے, بیوی کے مزاج کی ہوتی ہے نا بیگم پن کرنا, اور اولاد کو جننے اور اس کو دودھ پلانے کے جو کام ہوتے ہیں وہ زمین انجام دیتی ہے. زمین سے انسان کی پرورش ہوتی ہے, زمین سے انسان کو غذا ملتی ہے. پورا جو ماں کا رول ہے نا وہ زمین کرتی ہے, اور جتنا باپ کا رول ہے وہ آسمان کرتا ہے. پس زمین و چرخ را داں ہوش مند چونکہ کارے ہوش مندامی کنند. اب آپ یہ جو نظام چل رہا ہے زمین و آسمان کا, یہ مت سمجھو کہ زمین اور آسمان کوئی بیوقوف مخلوق ہے, بڑے ہوش مند ہیں. زمین کو پتا ہے اس کو کیا کرنا ہے وہ کر رہی ہے, آسمان کو پتا ہے اس کو کیا کرنا ہے وہ کر رہا ہے. دونوں ہوش مندوں کی طرح کے کام کر رہے ہیں, عقل مندوں کی طرح کے کام کر رہے ہیں. گرنا از ہم عید و دلبر می مزند پس چرا چون جفت درہم می خرند. اگر یہ ایک دوسرے کے ساتھ لطف اندوزی اپنے اپنے کام میں نہ اڑاتے آسمان اور زمین, تو اگر ان کو اس کام میں مزہ نہ آتا تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے کیوں ہیں؟ آسمان کو زمین کا کام کرتے ہوئے مزہ آ رہا ہے, زمین کو آسمان کا کام کرتے ہوئے مزہ آ رہا ہے. اسی میں تو پرورش ہو رہی ہے انسانوں کی زمین کے اوپر. اگر یہ نہ ہوتا تو یہ کہاں سے ہوتا؟ تو حالانکہ زمین الگ آسمان الگ, جیسے ہم کہتے ہیں نا زمین و آسمان کا فرق ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ دو الگ الگ ہیں, ایک دوسرے کے دشمن ہیں. زمین اور آسمان کانٹریریز ہیں, انیمیز ہیں, ہم سمجھتے ہیں. یہ بظاہر نظر آنے میں ہیں ایک دوسرے کے مخالف زمین اور آسمان, لیکن اندر سے ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں. بے زمین کہ گل برویت ورغواں پس زائد زاب و تاب آسماں. زمین اگر نہ ہو تو پھر آسمان لاکھ کوشش کر لے, نہ اس کے اندر گلاب اگے گا نہ اس کے اندر ارغوان اگے گا. حالانکہ زمین کے اوپر پھل پھول جو اگ رہے ہیں اس کا راست اثر آسمان کی جانب سے آ رہا ہے. آسمان ہوا بھیج رہا ہے, پانی بھیج رہا ہے, جب ضرورت پڑے گرمی بھیج رہا ہے, تب ان چیزوں کی پرورش ہو رہی ہے. لیکن اگر آسمان بغیر زمین کے ان چیزوں کو عالم وجود میں لانا چاہے تو آسمان نہیں لا سکتا. زمین کی ضرورت بھی ہے. آسمان کے پاس چاہے کتنی آب و تاب ہوگی, چاہے کتنی طاقت ہوگی, لیکن وہ کوئی چیز اگا نہیں سکتا. بالکل اسی طرح جیسے کوئی مرد ہے, چاہے کتنا بڑا مرد ہو, چاہے مال والا ہو, چاہے عزت والا ہو, چاہے ساری دنیا اس کے قابو میں ہو, اگر عورت نہ چاہے تو کوئی بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. بالکل آپ جو مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کس طرح سے مماثلت ہے. بہر عام ایلس در مادہ ز نر تابوت تکمیل کار ہم دیگر.
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی نر اور مادہ کا ایک دوسرے کی طرف جھکاؤ رکھا ہے تاکہ یہ جو کام ہے نظام دنیا کے یہ مکمل ہو سکیں۔ آسمان کے بغیر زمین ادھوری، زمین کے بغیر آسمان ادھورا، اسی طریقے سے نر کے بغیر مادہ ادھوری، مادہ کے بغیر نر ادھورا، یہی نظام دنیا ہے۔ میل اندر مرد و زن حق زانہات، تا بقا یابت جہاں زی اتحاد۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کے درمیان میلان رکھا ہے، اٹریکشن رکھا ہے، ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرنے والا بنایا ہے تاکہ یہ اتحاد قائم رہے اور اسی کی وجہ سے دنیا کا نظام چلتا رہے، دنیا قائم رہے۔ میل ہر جزوے بے جزوے ہم نہت، اتحاد ہر دو تولید جہد۔ ہر جز میں دوسرے جز کی طرف اٹریکشن ہوتا ہے، میلان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی یہ میلان رکھا ہے اور اسی میلان سے نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ انسانی نسل بھی اسی میلان کی وجہ سے بڑھ رہی ہے۔ شب چنی باروز اندر اعتناق، مختلف در صورت اما اتفاق۔ اب رات اور دن کی آپ مثال دے رہے ہیں کہ رات الگ دن الگ۔ اگر ہم رات اور دن کو غور کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، کیونکہ رات آتی ہے تو دن نہیں آتا، دن آتی ہے تو رات نہیں آتی، دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ اگر اپوزٹ ورڈز آپ لکھتے ہیں نا تو ڈے کے ساتھ ہی آپ فوری نائٹ لکھیں گے، کیونکہ آپ کہیں گے یہ اپوزٹ ہے۔ میل اگر لکھا جائے تو فوری آپ اس کے اپوزٹ میں فیمیل لکھ دیتے ہیں، تو یہ اس کا ظاہر ہے اپوزٹ ہونا، لیکن حقیقت میں اختلاف نہیں ہے، اتفاق ہے، کیونکہ بظاہر دونوں مختلف ہیں لیکن اندر سے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد اور اتفاق کیے ہوئے ہیں، شراکت ہے۔ روز و شب ظاہر دو ضدو دشمنند، لیک ہر دو یک حقیقت می تنند۔ رات اور دن بھی ظاہری طور پر دیکھا جائے تو ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایک ہی مقصد کے تحت کام کر رہے ہیں۔ رات کا بھی مقصد وہی ہے، دن کا بھی مقصد وہی ہے، مقصد ایک ہی ہے دونوں کا۔ ہر یہ کہ خواہاں دیگر را ہمچو خیش، اس پہ تکمیل فعل و کار خیش۔ اور چونکہ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے اسی لیے دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ رات دن سے محبت کرتی ہے، دن رات سے محبت کرتا ہے، کیونکہ دونوں ایک کام کی تکمیل میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ اب وہ کام کیا ہے؟ اب دیکھیے آپ بتاتے ہیں۔ زاں کے بے شب دخل نبوت تبارا، پس چھ اندر خرج آرت روز ہا۔ اگر انسان دن میں محنت کر کے روزی کمائے اور اسی سے اپنا پیٹ بھرے، اپنی ضرورتیں پوری کرے، دن میں محنت کر کے وہ اپنی روزی حاصل کرتا ہے، محنت کرتا ہے نا، لیکن اس کو یہ دن میں روزی حاصل کرنے کی طاقت کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ رات میں سونے سے۔ اگر رات نہ ہو تو دن میں کیا انسان کام کر پائے گا؟ اگر رات میں وہ نہ سوئے، رات آئے ہی نہیں، دن ہی چلتا رہے، تو کیا انسان رات میں کچھ کما پائے گا؟ اس کی ضرورتیں پوری ہو پائیں گی؟ نہیں ہو پائیں گی۔ جیسے انسانی بقا کے لیے دن ضروری ہے ویسے ہی انسانی بقا کے لیے رات بھی ضروری ہے۔ خاک گویت خاک تن را باز گرد، ترک جاکن سوی ما آ ہمچو گرد۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے، آپ بیان کر رہے ہیں کہ انسان روح اور جسم کا مجموعہ ہے، اور انسان کا جو جسم ہے وہ 4 عناصر سے بنا ہے: آگ، پانی، مٹی اور ہوا۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو انسان کے عناصر ہیں، اور ہر عنصر انسان کا جو اس کی باڈی جن 4 چیزوں سے بنی ہے وہ ایک ایک چیز ایک ایک جگہ سے آئی ہے۔ جیسے مٹی، پانی، آگ، ہوا، یہ سب آسمان نے زمین کو فراہم کیا اور زمین نے ان چاروں کو اکٹھا کر کے ترتیب دے کر ایک انسان کی شکل بنائی۔ تو اب انسان کے جسم کے یہ 4 عناصر جو ہے اپنی اصل کی طرف لوٹنے کے محتاج ہوتے ہیں، اور ان 4 کے درمیان ایک قسم کی چپخلش، ایک قسم کی ٹگ آف وار چلتی رہتی ہے۔ ہر عنصر چاہتا ہے کہ میرا عنصر اپنی اصل کی طرف لوٹ جائے۔ جسم کے اندر کی جو مٹی ہے وہ مٹی چاہتی ہے کہ میں مٹی میں چلا جاؤں، اس کے اندر جو پانی ہے وہ پانی کا عنصر چاہتا ہے کہ میں پانی کے اصل سے جا کے مل جاؤں۔ یہ چلتے رہتا ہے انسانی جسم کے اندر۔ تو اب آپ یہاں پر یہی بیان کر رہے ہیں کہ ہر عنصر کا اپنی جنس کو کھینچنا جو دوسری جنس کے ساتھ آدمی کے بناؤ میں پھنسی ہوئی ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ How each element attracts its congener.
that has been imposed in the human constitution by the non-homogeneous elements. اب آپ یہ سمجھا رہے خاک گویت خاک تنرا بازگرد، جسم کی مٹی کو اس کی جو اصل مٹی ہے وہ کہتی ہے کہ تو میرے پاس واپس آ جا، کر کے جان کو چھوڑ دے، میرے پاس واپس آ جا، گرد کی طرح دوڑ کر آ جا، وہ اپنی جانب کھینچتی ہے اس کو۔ مٹی والا جو عنصر ہے جسم کے اندر، انسانی جسم کے اندر، اس کو جو اس کی اصلی مٹی ہے وہ اپنی طرف کھینچتی ہے۔ جن سے مائی پیش ماں اولا تری بہ کے زاں تنوارے ہی زی سو پری، اور یہ کہتی ہے کہ تو ہماری جنس ہے، تو جا کر پانی، ہوا اور آگ کے ساتھ کیوں مل کے بیٹھی ہوئی ہے، آ جا۔ لیکن انسانی جو جسم ہے وہ چاروں سے مل کر ہی بنا ہے، اگر ایک بھی چلی جائے گی اس میں سے تو انسانی جسم زندہ نہیں رہ پائے گا، وہ چاروں رہنا ضروری ہے۔ لیکن مٹی تو یہی کہتے رہتی ہے کہ تو مٹی کا عنصر ہے، آ جا، وہ اپنے مٹی والے حصے کو اپنی طرف بلاتے رہتی ہے، جا اس جان کو چھوڑ دے۔ جان نے، روح نے تجھے ملا کے رکھا ہے نا، انسانی روح نے جسم کے چاروں عناصر کو ایک جگہ ملا کے رکھا ہے، لیکن مٹی والا حصہ کہتا ہے کہ تو ہمارے پاس آ جا، پانی والا حصہ کہتا ہے تو ہمارے پاس آ جا۔ گویا دارے لیک من پابستام گرچہ ہم چوں توز ہجراں خستام، لیکن وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں نہیں آ سکتی کیونکہ میں ابھی پابند ہوں، اگرچہ تیرے ساتھ جو جدائی مجھے اس وقت حاصل ہے، میں اپنی اصل کے ساتھ جدا ہوں نا۔ مٹی کہتی ہے کہ میری جو اصل ہے میں اس کے ساتھ اس وقت جدا ہوں، مجھے بھی یہ فراق یا جدائی برداشت نہیں ہو رہی ہے، میں بھی آنا چاہتی ہوں تیرے پاس، لیکن اس وقت میں نہیں آ سکتی کیونکہ میں پابند ہوں حکم کی۔ پتہ نہیں کب مجھے اپنی اصل کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اب تک ہم چاروں کو باندھ کر رکھا گیا ہے جسم کے اندر، اور یہ باندھنے والی روح ہے، اور روح اللہ کا امر ہے۔ جب تک روح اس جسم کے اندر ہے وہ چاروں چیزیں ملی ہوئی رہیں گی، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتی رہیں گی، حالانکہ چاروں کی جنس الگ الگ ہے۔ تو مٹی کی جنس مٹی کو اپنی طرف بلاتی رہتی ہے، لیکن مٹی جاتی نہیں، کہتی ہے کہ نہیں، میں پابند ہوں، جب تک موت نہیں آئے گی، جب تک جسم میں سے روح نہیں نکلے گی، میں تیرے پاس نہیں آ سکتی۔ تریے تن را بجویند آبہا کہ تری بازا ز غربت سوئے ماں، پانی جسم کی تری کو تلاش کرتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ اے مسافر ہماری طرف لوٹ کے آ جا۔ گرمی تن را ہمی خاند اسیر کہ ز ناری راہ اصل خیج گیر، یہ جو گرمی والا جو کرہ ہے وہ بھی جسم کی گرمی کو پکارتا رہتا ہے۔ کرہ نار، آگ والا جو کرہ ہے، وہ جہاں سے آگ آئی ہے وہ بھی پکارتا رہتا ہے جسم کے اندر کی گرمی کو کہ تو آ جا، اپنی اصل کا راستہ اختیار کر، کیوں اپنی اصل سے دور چلا گیا ہے؟ تیری اصل تو آگ ہے، جسم کے اندر جو گرمی ہے اس کی اصل آگ ہے، تو آگ پکارتی رہتی ہے تو ادھر آ جا، لیکن وہ نہیں جا سکتا۔ چاروں میں سے کوئی نہیں جا سکتا جب تک کہ روح اس جسم کے اندر موجود ہے۔ ہست ہفتادو دو علت در بدن از کشش ہائے عناصر بے رسن، آپ کہتے ہیں کہ بدن کے اندر انسانی جو بیماریاں ہیں، 72 قسم کی بیماریاں ہیں، یہ ساری کی ساری بیماریاں اسی چاروں عناصر کے درمیان کھینچ تان کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ ان کے درمیان کھینچ تان چلتی رہتی ہے، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ کر جانا چاہتی ہے۔ ہوا اپنی اصل کی طرف جانا چاہتی ہے، گرمی اپنی اصل یعنی آگ کی طرف جانا چاہتی ہے، ٹھنڈک یعنی پانی کی طرف جانا چاہتی ہے۔ اس طرح سے چاروں عناصر میں جنگ چلتی رہتی ہے، لیکن جب تک روح قائم ہے اور یہ چاروں عناصر میں ظہور ترتیب قائم ہے تب تک موت نہیں آ سکتی۔ جب یہ ظہور ترتیب ان کا بگڑ گیا تو موت آئے گی۔ جیسے کہ ایک اردو کا مشہور شعر ہے، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، ایک ہی شعر میں زندگی اور موت کا خلاصہ کر دیا گیا ہے۔ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ جب یہ اجزاء پریشان ہو جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں تو موت آ جاتی ہے۔ بہت مشہور شعر ہے یہ اردو کا، عام طور پہ لوگ اس کو مرزا غالب کا شعر سمجھتے ہیں۔ یہ مرزا غالب کا شعر نہیں ہے، بلکہ ایک اردو کے شاعر، ہندو شاعر جو کشمیری برہمن فیملی کے تھے، جو یو پی میں آ کر بس گئے تھے۔ 1882 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1926 میں وفات ہوئی۔ فیض آباد شہر میں ان کی پیدائش ہوئی، حالانکہ کشمیری برہمن خاندان کے تھے لیکن یو پی میں آ کے بس گئے تھے۔
لیکن ان کی تعلیم لکھنؤ میں ہوئی اور پھر ان کی وفات رائے بریلی شہر میں ہوئی۔ ان کا نام ہے پنڈت برج نارائن چکبست، مشہور شاعر ہے اردو کی، ان کا شعر ہے۔ تو آپ مولانا روم کہتے ہیں کہ بدن میں یہ جو بیماریاں ہیں، جو کبھی یہ بیماری آ جا رہی، کبھی وہ بیماری آ رہی، کبھی بی پی ہائی ہو رہا ہے، کبھی بی پی لو ہو رہا ہے، کبھی شوگر زیادہ ہو رہی ہے، کبھی شوگر کم ہو رہی ہے، یہ سب ان دونوں کے درمیان، یہ چاروں عناصر کے درمیان لڑائی جھگڑے، چپخلش، ٹگ آف وار، یہ اس کے اثرات ہیں۔ علت آیت تا بنرا بسکلت تا عناصر ہم دیگر را واحلت۔ بیماری اسی لیے آتی ہے تاکہ یہ چاروں عناصر اگر کسی طریقے سے بگڑ جائیں تو اسی کا نام بیماری ہے۔ وہ تو چاہتی ہے کہ انسان کے ان چاروں عناصر کو متفرق علیحدہ علیحدہ کر دے تاکہ ایک عنصر دوسرے عنصر کو چھوڑ دے۔ ایک بھی عنصر چلا گیا جسم کے اندر سے، بگڑ گیا تو موت آ گئی۔ چار مرغند ای عناصر بس تپا مرگ و رنجوری و علت پاکشا۔ لیکن یہ چاروں عناصر جو ہیں بندھے ہوئے پرندے کی طرح ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ جب تک موت نہیں آئے گی تب تک یہ علیحدہ علیحدہ ہو ہی نہیں سکتے۔ موت بیماری اور تکلیف کی شکل میں آئے گی تو ان کا پاؤں کھولے گی، ورنہ ان کے پاؤں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ پائشاں از ہم دیگر چوں باس کرد مرغ ہر عنصر یقین پرواز کرد۔ اگر ان لوگوں نے ایک دوسرے کے پاؤں کو کھول دیا تو ہر عنصر پرندے کی طرح اپنی اپنی اصل کی طرف اڑ کر چلا جائے گا۔ جذبہ ای اسلحہ و فرحہ ہر دم رنج نہد در جسم ماں۔ یہی ہے اصل اور فرع کے درمیان کا قصہ، ان لوگوں کے درمیان کی کشش۔ پانی اپنی فرع کو کھینچ رہا ہے، مٹی اپنی فرع کو کھینچ رہی ہے، آگ اپنی فرع کو کھینچ رہی ہے، اس طرح سے یہ چلتا رہتا ہے۔ اور یہی بیماری پیدا ہونے کا ایک اہم راز ہے۔ مرغ ہر جزوے بے اصل خود پرت، اور ہر فرع اپنے اصل کے ساتھ ملنا چاہتی ہے تو اس طرح کی ٹگ آف وار کرتی رہتی ہے اور اپنے بندھنوں کو توڑ کر نکل جانا چاہتی ہے۔ ہر جز کا پرندہ اپنی اصل کی جانب لوٹنے کے لیے بےتاب ہے، بے چین ہے، لیکن جب تک حکم الہی نہیں آئے گا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا۔ حکمت حق مان آیت زی عمل جمع شاں دارت بے صحت تا اجل۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کا فیصلہ جب تک نہیں آئے گا تب تک یہ کچھ نہیں کر پائیں گے، ان کی ساری خواہشیں اپنی جگہ دب کر رہ جائیں گی، کیونکہ زندگی نے ان کو صحت کے ساتھ جمع کر رکھا ہے، روح نے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے۔ گوید اے اجزا اجل مشہود نیست پر زدن پیش از اجل تاں سود نیست۔ اللہ کی حکمت کہتی ہے کہ اے اجزا ایسے ہی مل کر رہو، کیونکہ موت کا وقت تمہیں معلوم نہیں ہے۔ جب تک موت کا وقت نہیں آئے تب تک تمہارا اس طرح سے پھڑ پھڑانا مفید نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہزاروں بیماریاں آ جائیں ایک انسان کو، سر سے لے کے پاؤں تک بیماریوں میں مبتلا کیوں نہ ہو جائے، جب تک موت نہیں آئے گی تب تک انسان کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ چونکہ ہر جزوے بجویت ارتفاق چون بود جانے غریب اندر فراق۔ ہر جز رفاقت چاہتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات چاہتا ہے، اور یہ جسم کے اندر چل رہی ہے جنگ عناصر کے درمیان۔ اب ان جسم کے چاروں عناصر کے ساتھ جڑی ہوئی روح کا کیا حال ہوتا ہوگا ان چاروں کی لڑائی میں، کیونکہ انسان تو جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ اب ایسی حالت میں ان لوگوں کی لڑائی، ان لوگوں کی جو کوشش ہے اپنی اصل سے ملنے کے لیے، ان کوششوں کو دیکھتے ہوئے روح کیا کہتی ہے وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در لہے صدق
بشنو از گوش دل مثنوی ما نبی در رہ صدق برتا مسمم شبی